5 ترتیبیں ہیں دعا کی قبولیت میں۔ ایک ترتیب تو یہ کہ جو مانگا وہی دیتے ہیں اگر مصلحت کے مناسب ہو۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ جو مانگا وہی دیتے ہیں لیکن ذرا رلا رلا کر اور دیر سے دیتے ہیں۔ تیسری ترتیب اللہ کی ہے کہ جو مانگا وہ نہیں دیتے لیکن مصلحت کے مناسب کوئی اور چیز ہے وہ دیتے ہیں۔ 3 ترتیبیں، جیسے مانگا تھا لڑکا اور مل گئی لڑکی حضرت مریم کی ماں کو۔ چوتھی ترتیب ایک اور ہے اللہ کی، وہ یہ کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن ایک بلا آسمان سے آ رہی تھی، اس دعا سے وہ بلا رک گئی۔ مثلا 3 لڑکے 3 بہویں 2 مکان 2 دکان۔ اب بہت دعا مانگ رہے کہ اللہ تیسرا مکان تیسری دکان اور دے دے تاکہ میرا ذہن جو ہے فارغ ہو جائے تو پھر میں تبلیغ کے کام میں خوب لگوں۔ حالانکہ ذہن فارغ ہو تو لگوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن مشغول ہو تو بھی تبلیغ کے کام میں لگنا۔ بہت رو کر مانگ رہا لیکن تیسرا مکان اور تیسری دکان اسے مل نہیں رہی۔ زبان پر یہ مت لانا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ بھی مت سمجھنا کہ میرا کھانا کپڑا حرام کا اس لیے قبول نہیں ہو رہی۔ نہیں، اس کی تو آپ نے توبہ کر لی اور آئندہ کے بارے میں نیت کر لی اور تم نے کوشش بھی شروع کر دی اور گڑ گڑا کر مانگ رہے، دعا قبول ہو گئی۔ لیکن تیسری دکان تیسرا مکان جو نہیں ملتا اس کی وجہ کیا؟ ایک آسمان سے بلا آنے والی تھی اس آدمی پر، یہ دعا چلی، آسمان سے بلا چلی، زمین سے دعا چلی، یہ دعا نے بلا کو روکا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، وہ جو اوپر سے چلا اس کو دعا نے روکا۔ لیکن چونکہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم تو اس ادھیڑ بن میں کہ تیسرا مکان تیسری دکان کائے کو نہیں ملتی۔ اگر اللہ تعالی کسی ضدی کی ضد کو پورا کر کے اور تیسری دکان اور تیسرا مکان دے دے لیکن وہ بلا نہیں روکی اور اس نے آ کر دکان مکان سب کو جلا دیا۔ اب ان 2 باتوں میں اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ بھائی تیسری دکان تیسرا مکان ملے گا، بلا آ کے تینوں کو جلا دے گی، یہ منظور ہے، یا یہ کہ 2 دکان 2 مکان محفوظ رہیں اور وہ بلا رکی رہے؟ تو میں کہتا ہوں ہر سمجھدار آدمی یہ کہے گا کہ بس یہ 2 دکان 2 مکان کے اوپر ہم گزارا کریں گے، بلا رکی رہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب تمہیں تو ممبر پر بیٹھ کے بولنا ہے لیکن تیسرا بیٹا اور اس کی بہو کو پھر رکھیں گے کہاں؟ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ بلا بھی رکی رہے اور تیسری دکان تیسرا مکان بھی ملے۔ تو میں نے وہ اللہ کے اوپر کسی کی نہیں چلتی، اللہ کی سب پر چلتی ہے۔ اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، فیصلہ کر دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے۔ اگر تیسری دکان تیسرا مکان نہیں ملتا تو میں ترتیب بتا دوں، بہت سے گھرانوں کو دیکھا، ایک مکان کے اندر تو میاں بیوی رہے، دوسرے مکان میں ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں رہے، باریاں لگاتے رہے، اور اس سے بھی بڑھیا ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 لڑکے 2 بہویں یہ تو رہے 2 مکانوں کے اندر، اور ایک لڑکا اور ایک بہو یہ عورتوں کی جماعت میں چلے جائے۔ دیکھو سب خوش ہو گئے، سب خوش ہو گئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسرا مکان اور تیسری دکان جو نہیں دیتا، ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کا کرم یہ متوجہ ہو رہا ہو کہ دونوں دکانوں میں گزارا کرو، تیسری دکان لوگے تو سارے کے سارے ایسے پھنس جاؤ گے کہ
دین کے کام کا تمہیں وقت نہیں بچے گا، اس لیے دونوں کے اندر گزارے کرو اور باری باری سے ایک لڑکا اور ایک بہو جماعتوں میں جائیں، جب وہ آئیں تو دوسرا چلا جائے۔ اگر اس طرح آپ کرو گے تو نہ معلوم آخرت کے کتنے مکان تیار ہو جائیں گے اور آخرت میں کتنی بڑی جنت تیار ہو جائے گی، اور جہاں پر جا کر دین کا کام کریں گے یہ لڑکا اور یہ بہو، ان سب کو جتنا ثواب ملے گا کل قیامت کے دن ان سب کے برابری سے ثواب ملے گا۔ اگر 500 گھرانوں کے اندر دین زندہ ہو گیا تو ان 500 گھرانوں کو جتنی بڑی جنت ملے گی الگ الگ، اس اکیلے کو ایک جنت جتنی بڑی مل جائے گی۔ یہ آخرت کا سودا بنے گا میری بہنیں، اللہ کرے دل پر لے لیں اس بات کو، اور میرے بھائی دل پر لے لیں اس بات کو۔ ارے میں ایک بات کی آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، ایک بات کی آپ دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن کام نہیں بن رہا۔ سمجھو اللہ کی کوئی مصلحت ہے، بعض مرتبہ کام کا بننا ہی برا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا لڑکا بڑا تنگ دست، اس نے جماعت والوں سے بہت دعا کرائی، جماعت میں بہت رو کر دعا مانگی، وہ لڑکا خوشحال بن گیا۔ پھر اس کا باپ سال بھر کے بعد میرے پاس آیا اور چیخے مار مار کے رونے لگا۔ میں نے کہا کیا بات؟ ان کا اس لڑکے کا تنگ دست ہونا ہی اچھا تھا، کیونکہ تنگ دستی کے اندر نمازوں کا پابند، بڑا راتوں کا رونے والا، تہجد گزار، دین کا کام کرتا تھا، اور چٹنی روٹی تو اللہ دے ہی رہا تھا اسے، لیکن جب سے خوشحالی آئی ہے تو اس سے اس کا رخ بدلا، اور جب آدمی کے اندر خوشحالی آتی ہے تو ذرا دوست برادر بھی اس سے ذرا زیادہ بن جاتے ہیں، دوست برادر بھی تھوڑے زیادہ بن جاتے ہیں تاکہ چاٹنے ملے۔ اس کا ماحول بگڑ گیا، اور اس وقت میں وہ شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، زنا کاری میں وہ لگ چکا، اور آخرت اس کی برباد ہو چکی۔ یہ اس نے کہا، اس نے یہ کہا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ زندگی اچھی تھی۔ تو بعض مرتبہ ایک آدمی کی تنگی جو اللہ دور نہیں کرتے اور تنگی کے اندر ہی رکھتے ہیں، نہ معلوم اس کے اندر کتنی بڑی مصلحت ہے، لیکن اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دعا سکھائی، وہ کیا سکھائی؟ نہ تو یہ سکھائی کہ اللہ سے مالداری مانگو، اور نہ یہ سکھائی کہ اللہ سے غریبی مانگو، بلکہ کیا سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من غنی یطغینی ومن فقری ینسینی، اے میرے اللہ میرے کو ایسی مالداری سے بچانا کہ جو میرے کو سرکش بنا دے، اور میرے کو ایسی تنگ دستی سے بچانا کہ جو میرے کو اپنے آپ کو بھلا دے۔ کیسی دعا مانگی بیچ بیچ کی، اور اللہ نے ہم کو سکھا دی ایک بات، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھا دی صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کو مانگو۔ میری بہنیں منتظر ہوں گی کہ اس مولوی کی زبان ایسی چلتی ہے کہ 5 میں سے تو 4 بتائے لیکن 5ویں بھولے گا ہی۔ میرا خیال ہے کسی بہن نے دعا مانگ لی ہے، 5ویں بھی مجھے یاد آ گئی۔ 4 باتیں تو بھولنا مت، کبھی تو جو مانگا وہی دیں گے فوراً، کبھی جو مانگا وہ دیں گے دیر میں، کبھی جو مانگا وہ نہیں دیں گے، وہ دیں گے جو مصلحت کے مناسب ہو، کبھی جو مانگا وہ نہیں ملا، آنے والی بلا ٹالی 4، اور کبھی ایسا اللہ کرتے ہیں کہ جو مانگتا ہے اسے ریزرو کر دیتے ہیں، ریزرو، اور پھر قیامت کے دن دیتے ہیں۔ اب قیامت کے دن جو ملا تو بہت بڑھیا ملا، بہت زیادہ ملا، اور ہمیشہ کے لیے ملا، جس کی ڈیٹ کبھی ایکسپائر ہوگی ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ جوانی ملی تو ہمیشہ کے لیے، اور جو کچھ ملا وہ سارا ہمیشہ کے لیے، مزے اڑاؤ۔ اور خاص کر کے جو پہل والے ہیں، پہل کرنے والی بہنیں، آج بھی دیکھیں گے کہ کون بہنیں پہل کرتی ہیں اس بات کے لیے کہ اپنے گھر والوں کو 4 مہینے اور 1.5 سال کے لیے بھیجیں۔ اللہ کا فضل ہے لکھنے والیاں بھی موجود ہیں، لکھوانے والیاں بھی موجود ہیں، جمعہ دن بھی ہے، ہر ایک کو جانا بھی ہے،
ہمیں بھی جانا ہے. تو اس بنا پر بیان کو لمبا نہیں کرنا، لیکن ہماری بہنیں لکھوانے کے اندر خوب زور دکھائیں، گھر گھر تعلیم کے حلقے چالو کریں، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ایمان کی باتوں کو بار بار بولیں اور سنیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، دینی تربیت کریں بچوں کی دینی تربیت، ایک فضا بنے گی انشاءاللہ. اور گھروں کے اندر سادگی لائیں، شادیوں کے اندر سادگی لائیں، شادیاں سیدھی سادی، کپڑے سیدھے سادے، کھانا سیدھا سادہ. میں اتنا زیادہ سیدھا سادہ کھانا بھی نہیں کہوں گا کہ جس میں تمہاری صحتیں گر جائیں. صحت کو تو برقرار رکھنا ہوگا، صحت کو برقرار رکھتے ہوئے دھیمے دھیمے گانے کی سادگی پر آؤ اور شادیوں کی سادگی پر آؤ. مال بہت ہے، شادی سیدھی سادی کرو، وہ مال جو تمہارا بچ جائے تو ایسے لڑکے لڑکیاں جو غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تو چپکے سے ان کی شادیاں کرا دو، اور تمہارے پیسوں سے بہت سے گھرانے آباد ہو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. پانچویں ترتیب دعا کی قبولیت کی آخرت کے اندر دینا. جب آخرت میں اللہ دیں گے تو آدمی تمنا کرے گا کہ اللہ جتنی میں نے دنیا میں مانگی تھی وہ ساری کی ساری ریزرو ہو جاتی. یہاں بہت ملا، دنیا میں جو مانگا تھا وہ ملا، وہ تو وہی چھوٹ گیا، اور یہاں جو مل رہا وہ تو ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے. میری بہنوں 5 ترتیبیں یاد رکھی ہوں. جو مانگا وہی ملا فوراً، جو مانگا وہی ملا دیر سے، جو مانگا اس کے علاوہ ملا مصلحت والا، جو مانگا وہ نہیں ملا لیکن بلا روکی، اور 5ویں جو مانگا اس کو ریزرو کر دیا، قیامت کے دن ملے گا. مانگنے میں کسر مت چھوڑو.